السلام علیکم ناظرین، اکیڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں علی ارشد۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں فاصلاتی نظام تعلیم کے حوالے سے ڈسٹنس لرننگ پاکستان میں جو ادارہ اس ٹائم پہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہونے کے ناطے فراہم کر رہا ہے، وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے سروسز، اس کی خدمات، اس کی تعلیم کی فراہمی کے لیے جو دن رات کاوشیں ہیں ملک بھر میں طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی عمر ہو، چاہے وہ کوئی بھی نوکری پیشہ فرد ہو یا طالبہ ہو، ان کو فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کیسے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، کس طرح سے لے کے چل رہی ہے تمام معاملات کو، آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہور کے ریجنل ڈائریکٹر ہیں امان اللہ ملک صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور مزید جانتے ہیں کہ فاصلاتی نظام تعلیم ڈسٹنس لرننگ کے ذریعے کیسے ہم ملک کی خدمت میں جو ہے نا اپنی جو ہے وہ اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا امان صاحب، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ڈسٹنس لرننگ میں جو مسائل ہیں، جو کہ جو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں طلباء کو بھی اور یونیورسٹی کو بھی اس نظام کو فراہم کرنے کے لیے، اس تعلیم کو، چونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ معاشرے میں فیس ٹو فیس ایجوکیشن اور استاد اور شاگرد آمنے سامنے بیٹھ کے تعلیم دینا اور حاصل کرنا یہ ایک ٹرینڈ عام ہے، لیکن یہاں پہ جب استاد کی بھی موجودگی نہیں ہے اور مشینری ہے اور کمپیوٹرائز نظام ہے، آن لائن سارا کچھ ہے، تو اس نظام کے تحت ڈسٹنس لرننگ آج کے دور میں کتنی آسان ہے طلباء کے لیے؟ جی بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے اور یہ انٹرویو کنڈکٹ کیا۔ آپ کے اس انٹرویو کے ذریعے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو میسج ہے وہ ہم میسج تک پہنچا پائیں گے۔ آپ کا کویشچن ہے کہ اوپن ڈسٹنس لرننگ جو آپ نے یوز کیا نام ڈسٹنس لرننگ، اب جو ماڈرن اس کا نومنکلیچر ہے وہ اوپن ڈسٹنس لرننگ۔ تو اوپن ڈسٹنس لرننگ کو اگر ہم دیکھیں ہسٹورک پرسپیکٹیو کے اندر، تو اس ٹائم تو مطلب پرانے دور میں یعنی پاسٹ میں جس طرح کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی شروعات جو ہے وہ 1974 میں ہوتی ہے، اور اگر دنیا کے اندر بھی ڈسٹنس لرننگ کی آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو اوپن یونیورسٹیز کے جو ہسٹری دیکھیں تو سب سے پہلے اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ یو کے کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ علامہ اقبال پاکستان کے اندر پیپلز اوپن یونیورسٹی کے نام سے ہماری یونیورسٹی وجود میں آئی، جس کا بعد میں نام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھا گیا۔ تو اوپن ڈسٹنس لرننگ کو کمپریہینڈ کرنا اس دور میں زیادہ مشکل تھا، پھر بعد میں انٹرنیٹ اور گیجٹس کے وجہ سے اس کو اب اوپن ڈسٹنس لرننگ کہا جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو اوپن ڈسٹنس لرننگ کے مسائل کیا ہیں، اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کووڈ-19 سے پہلے کا آپ پاکستان دیکھیں تو اوپن ڈسٹنس لرننگ جو ہے وہ اس کو کمپریہینڈ کرنا، اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن یہ ایک پینڈیمک جب آئی اور اس کے اندر اوپن ڈسٹنس لرننگ کے ذریعے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور پرٹیکولرلی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک دن بھی بند نہیں ہوئی، اپنا کام کرتی رہی۔ تو اور اوور آل بھی آپ دیکھیں کہ اوپن ڈسٹنس لرننگ کی وجہ سے بہت سارے اسکولز کی ایکٹیویٹی رہی، کالجز کی ایکٹیویٹی رہی، یونیورسٹی کی ایکٹیویٹی رہی، تو اس سے ایک اویئرنیس کا پہلو زیادہ ابھر کے سامنے آیا۔ ایون بہت سی جنرل یونیورسٹیوں کو بھی آپ کے ماڈل کو اڈاپٹ کر کے کووڈ میں آگے تعلیم کو لے کے چلنا ہاں جی، پڑا۔ کووڈ کے بعد اس کی ضرورت اور یہ زیادہ اس کی اہمیت سامنے آئی، اور آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی اوپن ڈسٹنس لرننگ کا جو موڈ ہے اس پہ زیادہ اسٹوڈنٹ آپ کو لگے گا ایز کمپیئر ٹو کہ فارمل ایجوکیشن۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہماری لائف جو ہے وہ جتنا فاسٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو نالج کا آپ دیکھیں کہ نالج کی ریپلیکیشن اور
اس میں جو چینج ہے وہ بہت ریپڈلی آ رہی ہے. تو جو جس فیلڈ کا بھی کوئی بندہ ہے جو جاب مارکیٹ کے اندر بھی ہے تو اس کے نئے اسکل سیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس وجہ سے بھی اوپن ڈسٹینس لرننگ جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے کہ ایک دفعہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ وہی تعلیم آپ کی لائف لانگ ضروریات کے لیے کافی ہے، بلکہ ود دا پیسج آف ٹائم ہر بندے کو اپنے اپنے پروفیشن کے اندر ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کرے. تو اس وجہ سے بھی اوپن ڈسٹینس لرننگ جو ہے وہ ماڈرن لائف کی ضرورت ہے. تو یہ اس کے مسائل بھی ہیں اور اس کے چیلنجز بھی ہیں، اور آئندہ اور پھر سوسائٹیز نے، اداروں نے اس کے اندر جو ہے وہ ترقی کی ہے اور ان چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ اب کرنے کے قابل ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بھی یہی ہے کہ پہلے مینول سسٹم تھا، اب ڈیجیٹائز ہو کے تو تمام جو اس کے پروسیجر اور پروسیسز ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہو گئے ہیں. اس سے بہت زیادہ آسانی پیدا ہوئی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی، اور اس کی آؤٹریچ بھی بڑھی ہے اور سپیڈ بھی بڑھی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی اس سے بہتر ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ اس کے مسائل بھی ہیں لیکن ان مسائل کو اوور کم بھی کیا گیا اور آئندہ انشاءاللہ اور زیادہ بہتر ہوگا. رائٹ، گریٹ. اچھا سر، ابھی ایڈمیشن کمپینز ایسے چل رہی ہے، داخلوں کے حوالے سے طلباء کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، طلباء کا رجحان اس طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اوپن یونیورسٹی کی جو ایڈمیشن کمپین ہے لاہور ریجن سینٹر کی، وہ کیسے آپ لے کے چل رہے ہیں؟ کن ایریاز کو آپ کور کر رہے ہیں اور طلباء کا رسپانس کیسا ہے، ان کے والدین کا رسپانس کیسا ہے؟ جی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل پرٹیکولرلی ایک میں جو محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشیل چیلنجز ہیں لوگوں کو. تو ایک جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اس میں ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یعنی اوپن ڈسٹینس لرننگ پہ کیونکہ تھوڑا اخراجات ایز کمپیئر ٹو کہ جو فارمل ایجوکیشن ہے اس پہ زیادہ آتے ہیں، تو بہت زیادہ رجحان نظر آیا ہے مجھے کہ لوگ ہمارے اس موڈ کی طرف اور ہمارے انسٹیٹیوشن کی طرف. تو جو ایڈمیشن کیمپین کی آپ نے بات کی، دیکھیں ہم ایک تو ہماری رینج جو ہے سبجیکٹس کی، پروگرامز کی، وہ میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک ہے. تو ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ جو سوسائٹی کے سیکشنز ہیں ان کے لیے ہمارا جو ماڈل ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. لیٹ سپوز کہ جو میٹرک ایف اے ہے یہ وہ والے لوگ کہ جو فارمل ایجوکیشن سے رہ جاتے ہیں اپنی لائف اسپین کے اندر، یا پھر یہ ہے کہ جو ایکسیسیبلٹی ہے اداروں کی یعنی سکولز نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، یا پھر کچھ ہمارے کلچرل اور ریلیجس ویلیوز ہیں یا کلچر ہے اس کی بیس پہ لوگ جس طرح بچیوں کو تعلیم ایک خاص لیول کے بعد وہ آگے اداروں کے اندر نہیں بھیجتے. تو اس پرسپیکٹو میں ہم ان آسپیکٹس کو مد نظر رکھ کے ایڈمیشن کیمپین آرگنائز کرتے ہیں، اور ان جہاں پہ یہ لوگ ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں ہم ان تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. اسی کے ساتھ جو ہمارے مدارس ہیں، مدارس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم جو ہے اس کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم مدارس کے اندر بھی اپنی ایڈمیشن کیمپین کرتے ہیں. اور پرٹیکولرلی ابھی کیونکہ پرائیویٹ بی اے اور پرائیویٹ ایم اے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے، جو کہ آگے مدارس کے اسٹوڈنٹس بھی اور دیگر لوگ بھی پرائیویٹ بی اے کر لیتے تھے، پرائیویٹ ایم اے کر لیتے تھے، تو ان کے پاس ایک چوائس ہوتا تھا، لیکن اب وہ ختم ہو گیا. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے وہ یہ چیز کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک پورا میکانزم ہے جس کے ذریعے وہ اپنی درس نظامی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر چند سبجیکٹس کر لیتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تو ان کو میٹرک ایف اے بی اے کی ڈگریز جو ہیں وہ باقاعدہ ایوارڈ ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے ہم ہر اس سوسائٹی کے
جو سیکشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تعلیم سے مستفید ہو سکیں۔ سر ایڈمیشن کمپین کو چلانے کے لیے حکمت عملی آپ نے کیا اڈاپٹ کیا ہے؟ کن ٹولز کے ذریعے، کوئی ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے کیا ہے، سوشل میڈیا کے ہے، یا آپ فزیکلی موبلائزیشن ایک کمپین رن کر رہے ہیں کہ کیسے بچوں کو کیٹر کیا جائے اور تعلیم کی طرف لایا جائے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ سارے ہی موڈز کو ہم یوز کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اب جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس کا بہت بڑا رول ہے، تو وہ بڑا افیکٹو ہمارا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ہمارا باقاعدہ ایک سیکشن ہے اور ہماری ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، وہ اس کو ڈیل کرتی ہیں اور اس کو آرگنائز کرتی ہیں، اور اس پہ ہم باقاعدہ ایڈز بھی لگاتے ہیں، انٹرویو بھی، یہ جس طرح آج بھی انٹرویو ہے تو یہ ایک اس کی کوشش ہے کہ ہم اس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچے۔ دوسرا، فزیکلی جو مینولی کمیونٹیز کے اندر جا کے کیمپین کرنا وہ بھی ہے، کہ اس دفعہ ہم نے چھوٹی چھوٹی اپنی ٹیمز بنا کے، تو جو بہت ہی پیرافری میں ہمارے ایریاز ہیں، جس طرح کے لکھو ڈیر اور اس طرف آپ جائیں تو رائیونڈ کا ایریا ہے، یا لاہور کے ہاں جی گرکی اور اس کے آس پاس بیدیاں، اور ان کے جو رورل، پرٹیکولرلی لاہور کے رورل ایریاز میں، کیونکہ وہاں پہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایکسیسیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے، کہ وہاں پہ بعض کا اسکول اویلیبل نہیں ہے، یا اسکول اویلیبل ہیں تو بعض لوگ اس اسکول ایج سے نکل چکے ہیں، اور بچیوں کی اگر بات کریں تو وہ کلچرل اور ریلیجس ویلیوز کی وجہ سے تعلیم میں اسکولوں کے اندر نہیں آ پائیں، تو وہاں پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک رول بنتا ہے، تو ان لوگوں کو ہم جا کے اپروچ فزیکلی کرتے ہیں اور ان تک ہم اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تیسرا، مدارس کی میں نے جیسے آپ کی بات کی کہ مدارس میں میں خود بھی اب ایک یہ جو داتا دربار کا مدرسہ ہے، حجویری مدرسہ، وہاں پہ میں خود گیا ہوں، وہاں کے جتنے بھی طالب علم ہیں، وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کی مدد سے ان کو ایڈریس کیا ہے اور ان کو ہم نے اویئرنیس دی ہے کہ آپ اس دینی تعلیم کے ساتھ، اسی طریقے سے پرزنرز ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں، تو جو سیکشنز آف سوسائٹی ہیں جن تک ہم جس طرح بھی بیسٹ افیکٹو وے میں پہنچ سکتے ہیں، ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ تاکہ ہماری بات ان تک پہنچے اور وہ اس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ پرزنرز کی جیسے آپ نے بات کی، تو پرزنرز تو معاشرے کا ایک بڑا ہی وہ کہہ لیں کہ ایک پسا ہوا طبقہ اور انتہائی قید و بند کی صحبتوں میں جو ہیں وہ اپنی زندگی گزاریں، تو جب ان کو آپ تعلیم کی طرف آنے کا کہتے ہیں، تعلیم، تو ان کا کیسا رسپانس ہوتا ہے، کیا فیڈ بیک ہوتا ہے، ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں کہ وہ جہاں ایک طرف اپنی زندگی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، دوسری طرف وہ تعلیم کو اڈاپٹ کریں، تو کیسا آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے؟ بہت اچھا، اور آپ دیکھیں کہ اس کی ایک تو ریزن ان کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی یہ ہے کہ ڈفرینٹ لیولز پہ جب وہ مثلا میٹرک کرتے ہیں، ایف اے یا اپ ٹو ہائر ایجوکیشن، تو ان کی جو قید ہے اس میں تخفیف ہوتی ہے، اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو آسپیکٹ یہ ہے۔ دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ بہرحال پریزنز جو ہیں ان کو ایک ایسے جو سیکشن آف سوسائٹی کے جو جرائم میں مبتلا تھا، تو وہ اب وہاں پہ ان کی اصلاح کا ایک پہلو، ہاں جی، تو ٹرانسفارم کرنا ان شخصیات کو، اور پھر اپنی وہ سزا پوری کر کے جب سوسائٹی کے اندر آئیں تو ایک اچھے سٹیزن کے طور پہ اور ساتھ تعلیم یافتہ سٹیزن کے طور پہ وہ جو ہے یہاں پہ اپنا رول ادا کر سکیں۔
تو جو آپ نے کہا کہ کیا ان کا ری ایکشن ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان وجوہات کی وجہ سے جب ان سے بات ہوتی ہے، میں خود بھی گیا ہوں ان سے ڈائریکٹ بھی، اور ایون جو موت کے قیدی ہیں ان سے بھی انٹریکشن ہوا ہے، تو وہاں پہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کے طور پہ پھر وہ تعلیم کو لیتے ہیں اور بڑی دلچسپی سے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال وہ بڑی ٹف صورتحال سے گزر رہے ہیں، کیونکہ بعض کا ایسا بھی ہے کہ ان کی فیملیز بھی پیچھے ان کے ساتھ فالو اپ میں نہیں رہتی، جو لمبی قید کے قیدی ہیں، تو وہ پھر ان کا ایون ہمارے ساتھ بھی تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے بھی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مختلف لیول پہ ڈاکومنٹیشن کی، اور جو ان کے گھر والے انہوں نے دینی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اگر لیٹ سپوز کہ میٹرک کے بعد کی تعلیم ہے تو ان کو میٹرک کی سند ضرورت ہوتی ہے کہ ایف اے کے اندر داخلے لینے کے لیے، تو ان کے پاس وہاں نہیں ہوتی، ان کے گھر والے ان کے رابطے میں نہیں آتے، تو وہ بیچارے اس لحاظ سے پریشان ہوتے ہیں. ہم خیر ذرا ایکسٹرا آرڈینری ہماری ٹیم کوشش کرتی ہے کہ ان سے کانٹیکٹ لے کے ان کے گھر والوں سے رابطہ کر کے وہ چیزیں ہم پوری کرنے کی کوشش. اور جیل میں بھی بعض جیل کے اہلکار ایسے ہیں کہ وہ بہت انتھوزیسٹکلی اور بڑے ایک مشنری زیل کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، اور بہت سارے پرزنرز جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوئے ہیں اس ایفرٹ کے ذریعے. گریٹ گریٹ. اچھا سر، آپ کو اس ریجن سینٹر میں تقریباً 5 سال کا وقت ہو چکا ہے، اور اب ماشاءاللہ آپ ایک عرصہ گزار چکے ہیں. اس سے پہلے بھی مختلف اسٹیشنز پہ بھی آپ نے اپنی خدمات انجام دی. لاہور ریجن سینٹر میں بطور ریجنل ڈائریکٹر آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور کیسے آپ نے ان کو اسٹریٹجیکلی آپریشنلی ان کو اوورکم کیا ہے؟ جی، لاہور تو جیسے ہر لحاظ سے لاہور کی ایک اہمیت ہے ہماری، جس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کا دل ہے، اور پولیٹیکلی آپ دیکھیں تو لاہور کی ہمارے پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر بھی لاہور کی جو کلچرل لائف ہے اس کا بھی، سملرلی ایجوکیشن کے اندر، اور اگر اداروں کے حساب سے دیکھیں تو ہر ادارے کا جو یہاں پہ وجود ہے اس میں، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو لاہور کیمپس ہے یہ بھی بڑے کیمپسز کے اندر شمار ہوتا ہے، اور یہاں پہ کیونکہ ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے ان پچھلے 5 سالوں میں اگر میں کہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہور کیمپس ایک ٹرانسفارم ہوا ہے. جو ہم نے پہلے بات کی کہ پہلے جو ہے نا مینول پروسیسز تھے، پروسیجرز تھے، تو اس سے ہم بینگ ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹیم کے بھی، اور ہمارے ساتھ ریلیٹڈ جو ٹیوٹرز تھے، ہمارے ساتھ ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کو بھی مینول سے ڈیجیٹائز انوائرمنٹ کے اندر لانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو اس کو الحمدللہ ہم نے اس ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کو بڑی حد تک برج کیا ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے وہ ماشاءاللہ زیادہ نئے سسٹم پہ زیادہ ٹرینڈ ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے. اسی کے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی اور جو ٹیوٹرز ہیں وہ بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ بیچ میں آپ دیکھیں کہ کووڈ کا ایک پینڈیمک کا ایک ایرا آیا، تو اس کی وہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا. اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے اوور آل پاکستان نے اس کے اندر ایک رول کیا، اور رول جو ہے نا وہ ادا کیا، اور جو ایجوکیشن میں ہماری ٹیم نے بھی بہت اچھے طریقے سے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک دن بھی ہم نے اپنا تعلیم و تعلم کا جو سفر ہے اس کو بریک نہیں ہونے دیا. تو وہ ایک بہت بڑی چیز تھی. تیسرا جو ابھی ایک آیا ہے کہ ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنز جو انرولمنٹ کا ایشو ہے، تمام اداروں کو یہ چیلنج
جو ہے وہ درپیش ہے، اور سملرلی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو. تو پیچھے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 3-4 سیمسٹر سے ہم نے اپنی انرولمنٹ کو سسٹین کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مطلب چیلنج ہے، اور ہماری اس دفعہ ہمیں جو ایک ٹارگٹ بھی ملا ہے کہ اس کے اندر انہانس کیا جائے، ہم زیادہ لوگوں کو یہ فیسلٹی دے سکیں. تو یہ ان چیلنجز پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوپ فلی کہ ہم ابھی ان کو کتنے طلبہ ریجن سینٹر کے ساتھ منسلک ہیں، تعلیم لے رہے ہیں، اور ٹیوٹرز کی تعداد اگر آپ ہمارے آڈینس کو بتا سکیں کتنے ٹیوٹرز ہیں جو بڑے پیشنیٹلی انگیجڈ ہیں اس کار خیر میں؟ جی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسپرنگ 25 کی جو ہماری انرولمنٹ ہے 22,924، اس سے پیچھے اگر آٹم 24 میں ہم جائیں تو 23,314، اور اسپرنگ 24 میں اگر ہماری انرولمنٹ آپ دیکھیں تو 22,765، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے والے سیمسٹر میں 21,000 سم تھنگ تھی. تو ابھی ہم آلموسٹ 23,000 جو اسٹوڈنٹس تک ہماری انرولمنٹ پہنچی ہے. اب ان اسٹوڈنٹس کو جو ٹیچنگ کے لیے، ان کی ٹیچنگ کے لیے جو ہماری ٹیم ہے، وہ آلموسٹ 800 سے 1,000 کے قریب ہمارے ٹیوٹرز جو ہیں وہ ہر سیمسٹر میں لگتے ہیں. تو ہماری جو کوشش ہے، یہ جو انرولمنٹ ہے یہ جیسے ہی بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی ٹیوٹرز کا بھی جو ہے وہ زیادہ اپوائنٹمنٹ ہوگا. جو اوور آل ہم نے ٹیوٹر رجسٹرڈ ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہور کیمپس کے ساتھ، وہ آلموسٹ کوئی 10,000 ٹیوٹر اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے جو ٹیچرز ہیں، وہ ایک خاص کرائیٹیریا یونیورسٹی نے رکھا ہوا ہے، اس پہ پورا اترنے کی بیس پہ ان کو رجسٹرڈ کیا ہوا ہے. تو ہماری ڈیٹا بیس کا حصہ جو ہے وہ تقریباً 10,000 ٹیوٹرز ہیں جن سے ہم یہ کام لیتے ہیں. رائٹ. اچھا سر، کسی زمانے میں یہ تاثر عام تھا اوپن یونیورسٹی کے بارے میں، پتہ نہیں اب اس کے کیا معاملات ہیں، یہ آپ ہماری آڈینس کو کلیئر کریں گے، کہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ ورک شاپس ہیں، اسائنمنٹس کے نمبر ہیں، وہ ٹیوٹر کو مینیج کر کے، ٹیوٹر کو سے کے ساتھ جو ہے نا معاملات طے کر کے بڑھا لیے جاتے تھے، ان میں کوئی ٹیمپرنگ کر لی جاتی تھی، اور ڈگریوں کا حصول بھی جو تھا وہ کسی اور رستے کے تھرو بڑا ایزیلی کیا جاتا تھا ماضی میں. کیا اب ان معاملات کو یونیورسٹی انتظامیہ نے اور جو ڈیجیٹائزیشن پالیسی اڈاپٹ کی ہے یونیورسٹی نے، اس سے یہ معاملات ختم ہوئے ہیں یا ابھی بھی وہ جاری ہیں؟ اچھا، ایک تو میں آپ کو بتاؤں نا، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے انسان کی، اس میں پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر تعلیم کا کیا جائے کہ تعلیم میں جو میل پریکٹسز ہیں ان کو کیسے کرٹیل کرنا ہے اور کیسے ان پہ قابو پانا ہے، تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ جو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں اس تعلیمی سسٹم کو، جس طرح ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، کہ ایگزامینیشن سسٹم ہو، ورک شاپ ہو، یا اسائنمنٹ کے اندر میل پریکٹسز ہیں تو اس کا لیکن وہیں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے، اس کی ایک ریزن ہے کہ دیکھیں، جو اوپن ڈسٹینس لرننگ کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہا ہے اسٹوڈنٹ، وہ اس طرح کی کمپلشن نہیں ہے جس طرح ہم والدین کے ایک جو ہے نا وہ پریشر کے تحت ہم مختلف لیول پہ، ہاں جی، وہ یہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ انسان ریئلائز کرتا ہے کہ نہیں جی، میری تعلیم یا تو کم رہ گئی ہے، یا میری تعلیم جو ہے وہ موجودہ دور کے ساتھ مجھے مزید ایبریسٹ رہنے کے لیے مجھے یہ کورس بھی کرنا چاہیے. تو وہ اسٹوڈنٹ بڑا ولنگلی اوپن ڈسٹینس لرننگ کے جو میکانزم میں آتا ہے. تو پھر اس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ میں نے جو ڈگری لینی ہے وہ نالج بیس اس کی ہو، نہ کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو. تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے.
دوسری بات آپ نے کی کہ پاسٹ اور ابھی کی کیا صورت حال ہے، تو دیکھیں ہم نے ایک تو جو میکانزم ڈیجیٹائز ہوئے تو کچھ لیول پہ جو اسائنمنٹس ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں سسٹم کے اندر، اور جو میٹرک ایف اے اور بی اے تک کی اسائنمنٹس ہیں وہ مینولی ابھی بھی، کیونکہ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کے پاس یا مختلف جگہ، یعنی لیٹس سپوز کہ لاہور میں تو گیجٹس ہوں گے، لیکن چترال میں جو اسٹوڈنٹ ہے یا گوادر کے اندر ہے اس کے پاس جو ہمارے یہ گیجٹس ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی اسائنمنٹ جو ہے اپلوڈ کرنا اور ڈیجیٹائز انداز میں اس کو کرنا وہ نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے یونیورسٹی نے ابھی میٹرک ایف اے بی اے تک کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ مینولی الاؤ کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد جو بی اے کے بعد کی اوپر کی جتنی بھی اسائنمنٹس ہیں وہ ساری سسٹم پہ ہوتی ہیں۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ میری واقفیت ہے اور آپ اسائنمنٹ نہیں بھی جمع کرواتے تو میں نمبر لگا دیتا، لیکن اب یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سسٹم کی وجہ سے۔ دوسرا ہے ورک شاپ موسٹلی آن لائن ورک شاپس ہیں، اور ان آن لائن میں بھی ساری ظاہر ہے کہ وہ سسٹم اس کو لاگ کر رہا ہوتا ہے، پھر اس میں ایک ہم نے اس کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے وہاں پہ اس کا کوئز کا رکھا ہے کہ ایبرپٹلی کوئز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو دیا جاتا ہے اور اس کو ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر اس نے اس کوئز کا اس کا جواب دینا ہے۔ اب وہ کوئز وہی کر سکتا ہے جو ورک شاپ اٹینڈ کر رہا ہو، تو اس میں بھی پھر اس کے لیے ضروری ہے اور وہ 2 نمبری نہیں ہو سکتی۔ پھر تیسرا ایگزامینیشن کا پہلو ہے کہ ایگزام میں میل پریکٹسز ہوتی تھیں، تو اس میں ہم بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں کہ ہم جو عملہ لگائیں وہ اس کی رپیوٹ ایسی ہو کہ وہ میل پریکٹسز سے پاک ہو، اور پھر جب وہ اپنا ٹاسک ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے باقاعدہ فیلڈ وزٹس اور دیگر طریقے سے ہم ان کو مانیٹر رکھتے ہیں، تاکہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے فرمایا کہ اس سسٹم سے کم جو ہے نا میل پریکٹسز کم سے کم ہوں یا نہ ہوں، تاکہ ایک کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ دی جا سکے۔ اچھا سر، جیسے اوپن ڈسٹینس لرننگ کی آپ نے بات کی اور اس کے پروگرامز کا ذکر کیا، تو ایسے پروگرامز بھی یونیورسٹی آفر کر رہی ہے جس میں فیس ٹو فیس تعلیم جو ہے وہ طلبہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کے، جس طرح میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس طرح بیٹھ کے ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کر سکتے ہیں اور آگے اپنے تعلیم کو لے کے چل سکتے ہیں، تو کون سے ایسے ڈگری پروگرامز ہیں جو یونیورسٹی آفر کر رہی ہے فیس ٹو فیس؟ یہ بالکل جو فیس ٹو فیس، ایک تو ہمارا مین تو مینڈیٹ تھا اوپن ڈسٹینس لرننگ، لیکن جب یونیورسٹی نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہے، لیبز ہیں اور کلاس رومز ہیں، تو پھر یونیورسٹی نے کہا کہ بھئی ہم کیوں نہ یہ بھی اس آسپیکٹ پہ بھی لوگوں کو فیسلٹی دیں۔ تو فیس ٹو فیس میں ہمارا جو ہیڈ آفس ہے جو اسلام آباد میں، وہاں تو بہت بڑی رینج ہے جس میں فیس ٹو فیس کمپوننٹ کے طور پہ ہم آفر کر رہے ہیں، جس میں نیچرل سائنسز ہیں، جس طرح میتھ ہے، میتھ ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اور اسی طرح لینگویجز ہیں، انگلش ہے، باقی جو ٹیکنیکل قسم کے مثلا کمپیوٹر سائنس کے جو پروگرامز ہیں وہ فیس ٹو فیس پہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو باقی جو سبجیکٹس ہیں اس کی پوری ایک رینج ہے کہ جو ہیڈ آفس کے اندر اویلیبل ہے، اور اسی کے ساتھ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو پروگرامز ہیں وہ بھی فیس ٹو فیس ہے۔ یہاں بھی کوئی پروگرام؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہور کیمپس میں ہم نے پچھلے کوئی 3-4 سمیسٹر سے ایک انیشیٹو لیا، میرے آنے کے بعد ہی ہم نے اس کی ایک ابتدا کی، اور الحمدللہ
اس میں BScs کمپیوٹر سائنسز کا جو فیس ٹو فیس کلاس ہے وہ باقاعدہ ہر سمیسٹر کے اندر آفر ہوتا ہے اور ایک کلاس بنتی ہے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ اور بڑی اچھی فیسلٹیز کے ساتھ. اور اگر آپ باقی گورنمنٹ یونیورسٹیز کو بھی دیکھیں تو ان کی فی پیکیج اور ہمارا تقریباً ہاف پہ ہم اس کو آفر کر رہے ہیں. اور میری بہت زیادہ کوشش ہے کہ جو اس میں ٹیچرز، ابھی ہم اس میں جو ٹیچرز ہیں وہ وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ لیے، لیکن فیوچر میں ہمیں یہی ہے، ہماری لیڈرشپ کے طرف سے جو ہماری ہیڈ آفس سے، کہ اگر اسٹرینتھ اسی طرح ہی بڑھتی گئی تو پھر باقاعدہ ریکروٹمنٹ بھی فیکلٹی کی بھی ہوگی. تو وہ جو ہم وزٹنگ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ کوالٹی ٹیچرز ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں کہ انشاءاللہ یہ BScs کے جو کوالٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہم پروڈیوس کر پائیں گے اور اپنی پھر مارکیٹ جو ہے اس کو کیپچر کریں گے. سر لاسٹ کویسچن کہ وٹ میسج آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے طلباء کو، اپنے اساتذہ کو، ٹیوٹرز کو، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لاہور سینٹر کے تھرو کنیکٹڈ ہے طالب علموں کی شکل میں، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی ہمیشہ اساتذہ کا پیغام تو یہی ہوتا ہے کہ اپنی جو بھی زندگی میں ایکٹیویٹی ہے اس پہ فوکس ہوں، اور جو نئے چیلنجز ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور میری بھی جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خاص طور پہ جو نئے چیلنجز ہیں جس میں وقت کا ضیاع جو ہے وہ ہونے کا زیادہ احتمال ہے، پرٹیکولرلی سوشل میڈیا جو ہے اس کو پازیٹیو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور نیگیٹیو بھی، تو اس کو پازیٹیو یوز میں لاتے ہوئے اپنی زندگی کے مقاصد جو ہیں ان کے لیے ایفرٹ کریں. ایک تو خواب دیکھیں خواب جو دیکھتا ہے پھر اس کی تعبیر کے لیے کوشش کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. تو یہی ہے. باقی ٹیم جتنی بھی ہے وہ ٹیچرز کی صورت میں ہو یا ریجنل کیمپس میں جو ہماری ٹیم ہے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اس کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور ایک مشنری زیل کے ساتھ، دیکھیں بہت ساری جابز ہوتی ہیں اور ان میں ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے ساتھ جوڑا ہے اسے کہتے ہیں کہ پیغمبرانہ پیشہ، کہ اسی روش کے ساتھ، اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کہ جس طرح جو ہے نا لوگوں کی اصلاح کی گئی، لوگوں تک علم اور تعلیم پہنچائی گئی، تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے. جب ہم یہ کریں گے تو ہماری یہ دنیا بھی انشاءاللہ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. جی بالکل، کہ جس طرح سے اساتذہ اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس تعلیم کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہیں طلباء اور طالبات کا بھی جو ہے ان کا بھی رول، ان کا کردار بھی اس تعلیمی سفر میں اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو آگے لے کے چلیں گے. آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.